پاکستان نہیں ٹھیک ایسے ہو سکتا. آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کیا کردار جا کے ادا کرتے ہیں. جس یونیورسٹی میں ہمارا نارمل ایوریج سے آئی کیو کا بچہ وہاں جا کے ٹاپ کر رہا ہوتا ہے, سوچیں ذرا. وہ یار انجینئر ہمارے, نیوکلیئر فزسسٹ ہمارے, کیمسٹ ہمارے, سائنٹسٹ ہمارے, ڈاکٹر ہمارے, کیا بات, سب کچھ ہم ہی ہیں. سر میں ایچ ایس این کالج میں پڑھاتا رہا ہوں, میرے پاس 4 کلاسز ہوتی تھیں. سب سے لائق وہی بچے ہوتے تھے جو سب سے زیادہ شرارتی ہوتے تھے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مجھے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. یہ شرارتی بچے ہیں پاکستان کے, لائق ترین بچے ہیں, بس یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس والے لیڈرز چاہیے. یار یہ بلوں کے ہوتے ہوتے ایچ ایس این میں پڑھانے کا معاملہ ہے. اس پہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے پاس ایک اور بڑی مزیدار سی جو نیوز ہے وہ ایک موٹر سائیکلسٹ کے بارے میں. ایم شیور کہ لڑکوں کو اس میں کافی انٹرسٹ ہوگا. اٹس اباؤٹ اے موٹر سائیکلسٹ جنہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی. انہوں نے کہا کہ میں کیلیفورنیا سے لاہور تک آؤں گا آن اے موٹر سائیکل. 7 سمندر پار وہ موٹر سائیکل پہ آنا چاہتے ہیں. بٹ ان کے ساتھ مس ہیپ یہ ہوا کہ روم میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہی بروک ہز بونس اور ان کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی. بٹ ہی از گوئنگ ٹو بی بیک آن ٹریک اگین انشاءاللہ. سو لیٹس ہوپ وی سی ہم ان لاہور پریٹی سون. لیکن یہ آپ نے کیونکہ لڑکے خوش ہوں گے, لڑکیاں کیوں نہیں یہ کام کر سکتی؟ Because motorcycles and boys they go very together. And boys on motorcycles go with girls very well together. ہم نے تو فلموں میں یہی دیکھا ہے بھائی. اچھا جی, questions جی علیزہ. My first question from you is that obviously you're such a wonderful person and when you speak people do want to listen to you. جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں, ان کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو do we see ابرار الحق as a political figure somewhere in the future? Okay, اکٹھا سوال دوسرا بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. My question to you is, آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا, where did that idea come from? کہاں سے وہ سوچ شروع ہوئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے, and کیسے اس کو آگے لے کے بڑھے؟ بہت اچھا. I'll start with the second question because ایک ریلیونس اس کی ایک سیکوینس بن جائے گا. دیکھیں اللہ کا شکر ہے, جیسے میں اس میں بولا تھا کہ فیملی سے کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں, پاکستان سے محبت, انسانیت سے محبت اور نماز. یہ 3 چیزیں ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی تھیں اور یہ اس کو میں کیریکٹر سمجھتا ہوں. تو یہ تو ذہن میں تھا کہ کہیں نہ کہیں خدمت کرنی ہے اور بڑے سچے جذبے سے کرنی ہے ہمیں. اب پتہ نہیں کیسے موقع ملے گا. اب وہ میوزک کے ذریعے جب اتنا بڑا موقع ملا, I started earning lot of money. اور وہ پیسے مجھے کیونکہ گھر سے بھی الحمدللہ کبھی کمی نہیں تھی, تو مجھے لگا یار میرے پاس تو ضرورت سے زیادہ ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو پہلا کام میرے ذہن میں جو آیا وہ اس وقت آیا کہ میں ایک جہاز خریدوں اپنے لیے, اور جو بچپن کے شوق ہوتے ہیں, اور وہ میں خریدنے کے لیے گیا 1-2 جگہ پہ. میں نے دیکھا بھی, مجھے وہ 70 لاکھ والا جو وہ کم اچھا لگ رہا تھا, 1 کروڑ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا. 1 کروڑ ابھی اکٹھا نہیں ہوا تھا میرے پاس, نیا نیا میوزک میں تھا. تو میں نے کہا یار 1 کروڑ والا لوں گا. اور انہی دنوں میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا. جب میں نے پھر پلان کیا کہ یار یہ میں جہاز یہ کس طرف جا رہا ہوں, تو مجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے. تو مجھے وہ پیسوں سے میں نے زمین خریدی ہاسپٹل کے لیے, اور وہاں پہ پھر ہاسپٹل اپنی والدہ کے نام پہ بنا. اور مجھے اس میں اتنا مزہ آیا, مجھے لگا کہ شاید میں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, کہ جتنی سیٹسفیکشن آپ کو اس کام میں ہوتی ہے, جتنے یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ ایک بار آ جاتے ہیں آن بورڈ اور کام کرتے ہیں دن رات, اس کے بعد ان کو جو مزہ آتا ہے ان سے پوچھو جا کے, پھر وہ جاتے نہیں کہیں اور, دن رات پاکستان کے. تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا میرے ذہن میں, اور پھر میرا دل کیا کہ میں اس کو یوتھ میں پھیلاؤں. اور دیٹ از وائی آئی میڈ دیٹ آرگنائزیشن بائی دا نیم آف یوتھ پارلیمنٹ. ویژن جس کا ہے ٹو امپاور دا ینگ پیپل آف پاکستان ود این ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دیئر رول ان سوسائٹی. کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے سوسائٹی کے لیے کام کرنا, نہ صرف سوسائٹی پر سیاست میں بھی. ڈیو ریسپیکٹ آف کورس, کیونکہ مطلب یہ ووٹر ہیں لیکن سیاست سے ان کو دور رکھا ہوا ہے. یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. ایک میتھ جو ہے نا, اب وہ توڑ دیں کہ جی اچھے لوگ, سیاست بہت گندا کھیل ہے, اس میں اچھے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. نہیں, اچھے لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ میں آپ ایسے لوگوں کو بٹھا دیں گے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے پھر, اور خود کنارہ کیا ہوا ہے. ہاں, خود ان کے تابع ہو کے بیٹھ جائیں گے. نہیں آپ بہت اچھے ہیں, آپ سیاست میں. اچھا اب چینج ہوا ہے بائی دا وے ان دا ریسنٹ پاس. مجھے ہزاروں لوگ, میں جہاز میں اتر جاتا ہوں, مجھے وہاں لوگ بولتے ہیں ہر جگہ یہ کہتے ہیں آپ کب آ رہے ہو. اس نے بھی سوال کیا, تو جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, اور میں شاید بہت جلدی آؤں سیاست میں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا یوتھ کو کہ جب تک سارے کے سارے لوگ نہیں آئیں گے, میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کم از کم ذہنی طور پہ
اور ووٹرز کے طور پہ, نہ صرف کہ ووٹرز کے طور پہ, ذہن میں بنا لیں کہ جہاں آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں نے پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آپ پیشنیٹ ہیں, یو ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. مجھے کل ایک گلالے ایک لڑکی کے نام سے اس کا تھی, وہ خیبر پختونخوا سے اور سوات سے, اور اس کا اسکول ٹوٹ گیا تھا, اور اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے کہ یار یہ ہے اصل پیس ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ ہوئے. تو میں وہ گلالے دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان یوتھ کے اندر. ان میں سے ہمارے جب پرائم منسٹرز نکلیں گے, ان میں منسٹرز نکلیں گے, سوچیں تو ہمیں بڑے مشکل ہوگی کہ ہم اچھوں میں سے کس اچھے کو تلاش کریں. ابھی تو ہم بروں میں سے کم برے کو تلاش کرتے ہیں. اچھا, جیسے عمران نے کہا نا کہ صرف ان کی پالیٹکس میں آنا کافی نہیں ہے, آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے, بڑا کروشل ہے, کیونکہ صرف ایک لیڈر یا چند لیڈروں سے ملک نہیں سے ہوگا. آپ لوگ جب تک اس کو اونرشپ نہیں لے کے آگے چلو گے تب تک مزہ نہیں آئے گا. سر وہ بلو ہوتے ہوتے ہی ایچ ایس این پڑھانے کی طرف پہنچ گیا. نہیں سر, ایچ ایس این پہلے تھا, بلو اب یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ بلو ایچ ایس این کی تخلیق ہے یا اس کی وجہ سے, یہ ساتھ ساتھ دونوں چل رہے تھے, یا اس کی وجہ سے یہ انڈا اور مرغی والی بحث شروع ہو جائے گی. مگر یہ کہ ان دنوں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ایچ ایس این میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے, اور آئی بلیو کہ جیسے میں آج صبح کہیں اور بھی کہہ رہا تھا کہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ انٹرٹین اکیڈیمکلی. ٹھیک ہے, تاکہ بچے نا وہ بوریت والے سبجیکٹ کو بھی ویٹ کریں کہ فلاں ٹیچر کی کلاس ہوئے گی تو مزہ آئے گا, وہ والا. میں اس میں بڑا انوالوڈ تھا, اور ایک شام میں باہر واک کرنے کے لیے جا رہا تھا جب میرے ذہن میں یہ لائنز آئیں, اسات جانا بلو, اور آئی ڈونٹ نو کہاں سے وہ آئیں, اور وہ میں نے اس کا بنا دیا گانا. اور اس کے بعد مونچھیں تھی میری بڑی بڑی سی, وہ میں نے صاف کی سب سے پہلے, اور اس کے بعد یہ مونچھیں کی صاف کی. وہ میرے پروڈیوسر کا بڑا اصرار تھا. یہ پروڈیوسر بڑی مصیبت کرتے ہیں, بڑی دیکھیں نا, بڑے غلط بلو والا واقعہ لانا جو تھا اس میں, یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک پروڈیوسر کی سوچ ہے. اوپر بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں اس وقت. وہ یہ اپنے آپ نے جو گنگنایا تھا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مانا عزم علی شان جو وہ ویسی سی باتیں, لیکن جب آئی گئے ہو تو کچھ گاد ہونا ہے یار. یہ دیکھیں اتنے سیریس بچے بیٹھے ہوئے, اب میں کیا ان کے سامنے سناؤں. اچھا ڈیمانڈ کر لو یار, یہ آپ لوگوں کے کندھے پہ کہہ رہے ہیں میں نہیں گانا ہے. ان کو میں کچھ اور سنا دوں. سناؤ. وہ جو پروگرام کے ساتھ ریلیونٹ بھی ہے. ہاں, آپ نے سنی ہوگی میری وہ نظم, سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا, آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا. زبردست. ہاں, غیر مسلم ہوں کہ مسلم سب کا اپنا گھر ہے, یہ سب نے جینا بھی ہے مرنا بھی ہے ساغوش میں. وہ جو نفرت ڈالتے ہیں ان دلوں میں جان لیں, ان سروں کی فصل جھک جانے کا موسم آ گیا. دھو رہا تھا کل جسے اپنے ترنم نہیں ہے کے ساتھ. ترنم نہیں ہے. سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا, آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا. آؤ ذرا دوستو جاگو ذرا, بات روٹی اور بجلی کی نہیں ہے دوستو, بات اس سازش کی ہے جو ہو رہی ہے چار سو. جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں یہاں, ایسے خفیہ ہاتھ کٹ جانے کا موسم آ گیا. آؤ ذرا دوستو جاگو ذرا. بہت اعلیٰ, تھینک یو. بہت اعلیٰ. وہ جو